بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ایک ابراہیم نامی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع کرتا۔ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی زوجہ محترمہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی تھی۔ زوجہ کی وفات ہو گئی مگر اس کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی، پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی۔ میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے۔ کپڑا تجہیز و تکفین پر صرف کرنا اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بیٹے نے حسب وصیت والد مرحوم کو سپرد خاک کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے۔ خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت حضرت رضوان نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی ہو۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والدین مرحومین اسی میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہے، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہیں اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ تخت پر شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سیدتنا مریم، سیدتنا آسیہ، سیدتنا سارہ، سیدتنا ہاجرہ، سیدتنا رابعہ اور سیدتنا زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہے اور اس پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز ہیں۔ ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین تشریف فرما ہیں۔ دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام رونق افروز ہیں اور بائیں جانب شہدائے کرام جلوہ افروز ہیں۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی جرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا
وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابا جان، آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیوں کر حاصل ہوا؟ جواب دیا کہ الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر کھانے کا اہتمام کیا اور علماء و صلحاء کی دعوت کی۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا اور اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا گزری؟ تو بولا، مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بغیر حساب و کتاب کے مغفرت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔